کیا ایسی صورت ہوتی ہے کہ فرض، واجب، سنت اور کسی ایسی صورت بھی میں بھی کہ نکاح نہیں کیا جا سکتا؟ اصل میں یہاں نکاح کا معاملہ جو ہے بہرحال وہ دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی یعنی دونوں اعتبار سے بڑا اہم ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بکثرت اس کے احکام بیان کیے گئے. زندگی کے آگے چلنے کا مدار ہی سلسلہ نکاح کے اوپر ہے. نسلیں آگے چلتی ہیں تو نکاح کے ذریعے چلتی ہیں. تو اس لیے نکاح کی اہمیت جو ہے وہ تو عیاں ہے بالکل. قرآن پاک کے احکام بھی بڑے واضح ہیں. باقاعدہ حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں. اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے. پھر آگے اس کے مقاصد بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ جسے یہ نہ ہو سکے تو وہ روزے رکھے کہ یہ اس کو یعنی خواہش کو ختم کرنے والی چیز ہے یا کم کرنے والی چیز ہے. تو اب یہ بڑی واضح سی چیز ہے. اب یہ مسئلہ کہ نکاح جو ہے وہ کس وقت کرنا واجب ہے یا کس وقت کرنا یعنی سنت ہے، کس وقت فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا دار و مدار جو ہے وہ یعنی صورت احوال کے اوپر ہے کہ صورت حال کیا ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس کو بدکاری میں پڑ جانے کا یقین ہے، یعنی پھر وہ بدکاری میں پڑے گا. اور اس کا اسے یقین ہے، یعنی ظن غالب نہیں، یقین ہے. اچھا، تو اور اب اس کے ساتھ اسے جو ہے وہ مہر دینے کی اور خرچہ دینے کی بھی قدرت اس کو حاصل ہے. تو ایسی صورت کے اندر اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ بدکاری سے بچنا فرض ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بچنا جو ہے یہ موقوف ہے نکاح کرنے کے اوپر، تو لہذا اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اسے بدکاری میں پڑنے کا یقین تو نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے، یا اسے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا. اگر نکاح نہیں کرے گا تو بد نگاہی کرے گا، اجنبی عورتوں کو دیکھے گا یا کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ اختیار کرے گا. تو جو ان چیزوں میں پڑے گا یا بدکاری کا جیسے اندیشہ ہو، اس پر شریعت واجب قرار دیتی ہے کہ وہ نکاح کرے. لیکن اس میں وہ شرط پھر اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ جو بیوی کو اخراجات دینے کا جو سلسلہ ہے وہ اسے یعنی حاصل ہو، اس کو اسے قدرت حاصل ہو کہ اسے مہر دے سکے، خرچہ دے سکے. ٹھیک. اچھا، تیسری صورت وہ ہے جو عمومی احوال کے اعتبار سے ہے کہ ایک آدمی حالت اعتدال میں ہے. حالت اعتدال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اسے بدکاری میں پڑنے کا یقین ہے، نہ ظن غالب ہے، نہ اندیشہ ہے، اور خرچے پر بھی اسے قدرت ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی نامرد نہیں ہے. ٹھیک، یہ بھی چیز نہیں. تو اب اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی سنت مؤکدہ کہ اب بلا وجہ اڑے رہنا کہ نہیں جی میں نے نکاح نہیں کرنا، نہیں میں نے نہیں کرنا. اب بلا وجہ اس پر اڑے رہنا جو ہے یعنی بلا وجہ کی قید یہاں پر موجود ہے. مقصد صحیح اگر ہوگا تو اس کی اپنی صورتیں ہو جائیں گی. تو اگر بلا وجہ صحیح وہ اڑا ہوا ہے نکاح نہ کرنے پر تو یہ سنت مؤکدہ کا ترک ہوگا. ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ کا ترک جو ہے یہ اساءت ہے. یعنی اساءت کا مراد یہ ہے کہ مکروہ تحریمی سے نیچے ہے، مکروہ تنزیہی سے اوپر ہے، لیکن جب مسلسل یہ کرتا رہے گا تو یہی شے گناہ کے اندر تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ صورت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سے ہٹ کر جو صورتیں ہیں اب وہ ساری کی ساری پھر اسی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومیں گی. ہاں، ایک صورت جیسے یہ ہے، ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اس پہ نکاح کرنا حرام ہے. اچھا، اس پر نکاح کرنا حرام. ٹھیک. اچھا، اسی طرح جو شخص بیوی کو خرچہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا، اب اس کا مدار اس پر ہوگا کہ کیا اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ کما کر کھلا دے گا. جی، اگر تو اسے اس کا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کما کے دے سکے گا، تو اس کے لیے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ پتہ ہے کہ بھئی بعد میں کما کر یہ اپنا سلسلہ بنا لے گا، ترکیب بنا لے گا اپنی، تو پھر بھی اس کے لیے یہی ہے کہ بہرحال اس کی یعنی یا تو اثر قدرت اسے یعنی اسے حاصل ہو خرچہ دینے کے اوپر، یا کچھ اسباب اور کچھ ایسا نظر آئے کہ یہ خرچے پورے کر لے گا، تو ایسے کے لیے پھر نکاح کرنے کی جو ہے وہ اجازت موجود ہے. تو خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ اصل میں یعنی حقوق زوجیت کی ادائیگی اور اخراجات کی ادائیگی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر یہ ساری چیزیں مدار کرتی ہیں. اور جہاں پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے، خرچہ دے سکتا ہے، وہاں پر اس کا بلا وجہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا اور اس میں ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا جو ہے یہ خلاف سنت مؤکدہ ہے.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے